بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں یوسف مدنی۔ آج ہم بات کریں گے 26 دسمبر ہے، سال کا اینڈ ہے اور اگلے سال کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کل یوم پیدائش تھا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح، ہمارے بانی پاکستان، ہمارے ایک عظیم لیڈر، بے باک اور بے خوف اور ایک انتہائی دانشور لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش تھا، جس کے اوپر ہم ایک تجدید کرتے ہیں کہ اس ملک کو جن قربانیوں کے ساتھ ہم نے حاصل کیا بطور قوم، ہم اپنے موقف پہ الحمدللہ قائم ہیں۔ اپنے قائد، اپنے لیڈر بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ویژن کے مطابق ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ اور اسی طرح کہ جو ان کا نظریہ تھا کہ اس ملک میں ہر انسان اپنے دین و مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزار سکتا ہے، کیونکہ اسلام نے اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں، کسی بھی انسان کو بیجا تنگ کرنے کی ممانعت کی ہے۔ تو قائد اعظم ایک بہت ذہین اور پڑھے لکھے انسان تھے اور سید الانبیاء علیہ السلام کے سپاہی تھے، تو ان کا نظریہ یقیناً اسلام کے مطابق تھا۔ تو اس لیے آپ کا یہ بخوبی ایک نظریہ تھا کہ ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو کسی بھی لحاظ سے منع نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے، تنگ نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے دین اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا ایک بنیادی اور حق، اخلاقی حق ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن زبردستی کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور آج انڈیا والے بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ سکھ کمیونٹی، کسان کمیونٹی، جو کہ آج کل انڈیا میں باقاعدہ ایک احتجاج کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، وہ اس چیز کو بارہا مرتبہ کہہ چکے ہیں، بارہا ٹی وی چینلز، یوٹیوب چینلز اور دیگر لوگوں کو مختلف پلیٹ فارمز پر، کہ ہم اپنے جو حقوق ہے وہ لے کر رہیں گے، لیکن ہم اب محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے جناح کا ساتھ نہ دے کر غلطی کی۔ تو اب جو دنیا میں حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بابا قوم کے جو نظریات تھے اس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ باقاعدہ لندن میں جو بابا قوم کی رہائش گاہ تھی، اس کو ایک قومی درجہ دے دیا گیا ہے برطانیہ میں، اور اسی طرح پوری دنیا ان کے نظریات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ واقعی ایک بہت بڑے لیڈر تھے اور بہت بڑے انسان تھے۔ اس کے علاوہ میں آج کی سیاست جو ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے، اس حوالے سے میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو پی ڈی ایم والے لوگ ہیں، یہ پی ڈی ایم ایک 11 جماعتوں کا ایک مکس اچار ہے، یہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ ان کا بیانیہ جو ہے وہ اس میں کوئی دم خم نہیں ہے، ان کے بیانیے میں کوئی اثر نہیں ہے کہ یہ عوام کو
یہ موبلائز کر لیں، یہ عوام کو گھروں سے نکال لیں، کیونکہ عوام کے حقوق کی بات یہ کرتے ہی نہیں ہیں، اور نہ انہوں نے ساری زندگی کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیٹ کی سیاست کی ہے، انہوں نے عوام کے حقوق کی سیاست کی نہیں ہے۔ تو اس لیے پی ڈی ایم کسی قسم کا بھی حکومت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسرے نمبر پر عمران خان کی جو سیاست ہے اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے۔ عمران خان صاحب کی جو سٹڈی ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ میں اکثر دوستوں کے ساتھ محافل میں بیٹھے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو میں بھی رات کو 2-3 کتابیں پڑھ کے سوتے ہوں۔ تو جس بندے کی اتنی سٹڈی ہو، اتنا احاطہ ہو ہر معاملے کے اوپر، بڑے بڑے جو لیڈر ان کو بھی سٹڈی کیا، یورپین، ایشین، اور ساتھ میں قرآن پاک کے حوالے سے اور سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے اور اسلامک ہسٹری کے حوالے سے جس بندے نے سٹڈی کیا ہو یا کر رہا ہو، اس کے ساتھ یہ ان پڑھ قسم کے جو ہمارے سیاستدان ہیں، بلا شبہ یہ ایک سو کارڈ پڑھے لکھے تو ہوں گے، لیکن یہ تعلیم نہیں ہوتی سلیبس کی کتابیں اور سیاست کے جو 4 نعرے ہیں اس کا رٹا لگا لینا اور گھسی پٹی وہی باتیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور جھوٹ کا بیانیہ، جاہلانہ بیانیہ، نالائق، اور یہ وہ لفظ انہوں نے 5-7 سلیکٹڈ یہ وہ یاد کیے ہوئے ہیں۔ اس سے عوام کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام اپنے مسائل کو دیکھ رہی ہے، عوام اپنے کام کو دیکھ رہی ہے کہ ہمارے جو کام ہیں ملکی لیول پر اور انٹرنیشنل سطح پر، وہاں ہماری ترجمانی کیسے ہو رہی ہے۔ تو وہ بہت سارے حد تک لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے، جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اس سے لوگ مطمئن ہیں، اور ظاہر ہے ہر بندہ تو مطمئن نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ نہیں بھی مطمئن ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ مطمئن ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے، عمران خان صاحب سے مطمئن ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ کرپٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے اب آج کا جو بیان ہے 26 تاریخ ہے بروز ہفتہ، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم الیکشن کا جو ہے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ضمنی میں اور سینٹ میں حصہ لیں گے۔ تو پیپلز پارٹی تو کبھی بھی پہلے بھی مین سٹریم میڈیا اور ہر بندہ اور ہر دانشور سمجھنے والا بتاتا رہا ہے، سوائے چند صحافی جو کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، لفافہ لینے والے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اب بدل گئی ہے نون لیگ، مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب بدل گئے ہیں، پیپلز پارٹی بدل گئی ہے۔ تو کچھ نہیں بدلا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس کھونے کے لیے زیادہ چیزیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک صوبے کی گورنمنٹ ہے اور نیشنل اسمبلی میں کافی ساری سیٹیں ہیں، سینٹ میں ہیں۔ اگر وہ سینٹ میں بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو ان کا سینٹ میں جو سیٹیں انہوں نے اب لینی ہیں وہ بھی جاتی رہیں گی، اور اسی طرح جو صوبے میں حکومت ہے وہ بھی جاتی رہے گی، اور وہ تو زیرو ہو جائیں گے۔ نون لیگ کے پاس بہت کم ہے کھونے کے لیے، یعنی ان کے پاس صرف اور صرف سیٹیں ہیں، صوبوں میں ہے یا مرکز میں، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے پاس تو بالکل ہی کم سیٹیں ہیں، تو ذاتی طور پر وہ اسمبلی سے باہر ہیں، تو ان کے پاس کھونے کے لیے بہت چھوٹی چیز ہے، یعنی کہ چند سیٹیں ہیں۔ تو اس طرح کچھ اور جماعتیں ہیں جن کے پاس کوئی سیٹ ہی نہیں ہے، میرا خیال نہ ہونے کے برابر ہے، جیسے اے این پی یا کوئی اور ایسی ایک آدھا جماعتیں۔ تو اختر مینگل صاحب کے پاس سیٹیں ہیں کچھ نہ کچھ، تو اس لیے وہ تھوڑا ان کے حصے میں آتا ہے کھونے کے لیے، لیکن ان سب جماعتوں میں پیپلز پارٹی کے پاس کھونے کے لیے زیادہ ہے، ان کا زیادہ نقصان ہے، سیاسی اعتبار سے بھی نقصان ہے ان کا، اور آنے والے وقت میں اگر ضمنی الیکشن کروائے جاتے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں فرض کیا سندھ میں، تو کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ وہاں پیپلز پارٹی دوبارہ جیت جائے۔ تو اس لیے ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب جو الیکشن ہم نے وہاں اگر لڑا بھی تو کوئی چانس زیادہ نہیں ہے جیتنے کے، اس لیے ہم اپنا موقف جو ہے وہ ذرا نرم رکھیں۔ تو زرداری صاحب بڑے اچھے کھلاڑی ہیں،
انہوں نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، لیکن فضل الرحمان صاحب اور اپنا میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز اور دیگر جو لوگ ہیں، ان کے سیاسی مفادات تو ہیں، لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ اس میں کامیابی نہیں ملنے والی۔ تو باقی تھوڑا بہت اگر ان کو کوئی حکومت لچک پیدا کر کے ان کو کوئی ریلیف دے دے، تو مین چیز یہ جو کیسز ہیں اس حوالے سے ہی مانگ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ بڑا اچھا، انہوں نے، یہ میں نے پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو انہوں نے پتہ کھیلا ہے کہ الیکشن ہم 1 مہینہ پہلے کروا دیں گے، یہ بھی انہوں نے بڑا اچھا کھیلا ہے۔ اس سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہفڑا دفڑی پڑ گئی ہے ان کو، پی ڈی ایم والوں کو، پیپلز پارٹی کو، ان کو وہ بھول گیا ہے دھرنا شرنا اور یہ ان کو اب ان کو سینٹ الیکشن کے حوالے سے اپنی جو مہم ہے وہ کرنا پڑے گی، اور اسی طرح ضمنی میں ان کو کرنا پڑے گا، اور یہ ان کا جو پرانا ایک دم خم مطلب ان کا پروگرام تھا کہ ہم کوشش کریں گے سیاسی اور جلسے جلوس کے حوالے سے، وہ بھی ڈھیلا پڑ جائے گا کیونکہ یہ دوسرے کام پہ لگ جائیں گے۔ تو حکومت نے بڑے اچھے ٹائم پہ بڑا اچھا پتہ کھیلا ہے، اور یہی سیاست ہوتی ہے۔ تو ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاست آتی نہیں ہے عمران خان صاحب کو، تو بہرحال یہ ان کی اپنی ایک نالائکی ہے کہ یہ کسی کو نالائق سمجھتے ہیں۔ تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب انہوں نے کرنا کیا ہے، تو اس لیے ان کو یہی چاہیے بلکہ کہ یہ صبر کریں، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو نہ آپ خود کھیلیں اور نہ کسی کو کھیلنے دیں۔ جس طرح وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کھوتی میں پیشاب کرنا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو فضل الرحمان صاحب کو تو پتہ ہے کہ وہ 12ویں کھلاڑی ہیں، ان کو باری ملنی نہیں ہے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کو صبر کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایک سلجھی ہوئی سمجھی ہوئی اچھی سیاست کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم توقع کریں گے کہ یہ اچھی سیاست کریں گے اور ملک کو آگے لے جانے والی سیاست کریں گے، اور ہم موجودہ جو پی ٹی آئی اور کولیشن گورنمنٹ ہے اس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے اچھے طریقے سے ملک کو چلائیں گے۔ تو میں اپنے ویورز کو یہ دوبارہ کہتا چلوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ہم اس کے اوپر بہت سارا کام کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔